خلافت میں حضرت عمر نے کس طریقے سے عدل اور انصاف کیا، پھر مولا عثمان غنی کی سخاوت کو آپ نے سنا اور آپ کی شہادت کو بھی آپ نے سنا کہ مولا عثمان غنی کی بھی ایک تاریخی شہادت ہے جن کے اوپر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا تھا۔ مولا عثمان غنی اس حالت میں شہید کیے گئے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کھلا ہوا تھا، کسی نے آپ کو نیزہ مارا تو جو آپ کے جسم سے خون کے قطرات نکلے ہیں وہ قرآن کے اوراق پر بھی پڑے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے خون سے۔ ایسی تاریخ بھی ہمارے پاس سے گزری ہے اور اسلام کے چیپٹر میں ایسی تاریخ بھی ملتی ہے۔ عثمان غنی نے 12 سال تک خلافت کا کام انجام دیا۔ 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک عثمان غنی خلافت کا کام اپنے اعتبار سے مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ بخوبی انجام دیتے رہے۔ جب 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی تو اسی کے دوسرے دن مولا علی شیر خدا خلافت کا کام انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خلافت کی باغ ڈور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دوسرے روز سے مولا علی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کون مولا علی شیر خدا؟ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں، پھر مولا علی شیر خدا کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت کے وقت کون سا کمال ہوا اور کون سا معجزہ مصطفیٰ کریم کا ہوا، آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر دین کی تبلیغ کے عوض میں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں اگر میری کوئی مدد کرنا چاہتے ہو، اگر مجھے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو۔ مہاجرین و انصار نے ایک مرتبہ مشورہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مشورہ کر کے ہم آقا کی کچھ مدد کریں پیسوں سے، ہم آقا کی کچھ مدد کریں مال و دولت سے، ہم آقا کی کچھ مدد کریں ساز و سامان سے۔ جب یہ تمام مہاجرین و انصار نے مشورہ بنایا کہ آقا کی مدد کی جائے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دین کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مال و دولت دینا چاہتے ہیں، آپ کو ساز و سامان دینا چاہتے ہیں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دین کے تبلیغ کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے عوض میں مجھے مال و دولت کی حاجت نہیں، مجھے مال و دولت کی حاجت نہیں، مجھے مال و دولت کی آرزو تمنا نہیں۔ اگر تم مجھے دین کی تبلیغ کے بدولت اور دین کی تبلیغ کے بدلے میں، دین کی تبلیغ کے عوض میں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے کچھ نہ دو بلکہ میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے تم محبت کرو، اسی میں میں خوش ہو جاؤں گا اور یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے عقیدت رکھو، صرف ان سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی تمہارے لیے اور یہی ہماری تبلیغ کا بدلہ ہوگا۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انسان زندگی بھر نماز پہ نماز، روزے پہ روزے، حج پہ حج کرے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے، خیرات پہ خیرات کرے، کتنا بھی نیک عمل کر لے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو پوری کی پوری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اور دنیا سے جائے گا تو ایمان والا ہو کے نہیں بلکہ بے ایمان ہو کر وہ دنیا سے جائے گا اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے، تھام لوگے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ غلاموں نے پوچھا آقا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلا کلام اللہ یعنی اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اور دوسرا میری اہل بیت، میرے اہل بیت سے جو محبت کرے گا ان کے دامن کو تھامے گا۔ یا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو قرآن کو پکڑے گا گویا اس نے اہل بیت کو پکڑا، اور جو اہل بیت کو پکڑے گا گویا اس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت رکھو، قرابت داروں سے عقیدت رکھو۔ ہم سنی مسلمان کو ڈھا کے الحمدللہ ہمارے دل میں حسین پاک کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں حسن پاک کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں فاطمہ زہرا کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں مولا علی کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں مصطفیٰ کریم کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں صدیق اکبر کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں فاروق اعظم کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں عثمان غنی کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں مولا علی کی بھی محبت ہے، یعنی تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اس دعوے کو ہمیشہ برقرار رکھنا حسین کے صدقے میں۔ اے میرے مولا جس طریقے سے یہاں حسین کا ہم دامن پکڑے ہیں، قیامت کے دن بھی حسین کا دامن پکڑ کے، قیامت کے دن بھی حسین کا دامن مولا ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا۔ قیامت کے دن بھی حسین کے دامن کے سائے میں ہم غلاموں کو رکھنا، یہ آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آرزو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اہل بیت ہے کون؟ مولا علی شیر خدا، حضرت فاطمہ زہرا، حسن و حسین ہے کون؟ مولا علی شیر خدا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی، اور تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا 16 رجب المرجب کو ہوئی، کوئی کہتا 14 رجب المرجب کو ہوئی، تاریخ بتاتی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو غالباً 598 یا 99 عیسوی میں مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے۔ یہ مولا علی شیر خدا حضرت فاروق اعظم سے بھی چھوٹے ہیں، یعنی عمر میں صدیق اکبر سے بھی چھوٹے ہیں، عمر میں حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی چھوٹے ہیں، عمر میں مولا عثمان غنی سے بھی چھوٹے ہیں۔ سو حضرت مولا علی شیر خدا 598 عیسوی میں یا 599 عیسوی میں 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام جناب ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اپنی ماں کے گود میں ہیں، لیکن آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد جب آپ ایک دن آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، 2 دن آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، تو تیسرے دن آپ کی ماں رونے لگتی ہیں کہ کہیں میرا بیٹا نابینا تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں میرا بیٹا اندھا تو نہیں پیدا ہو گیا۔ خدا کی قسم زارو قطار رونے لگتی ہیں، اور رونے کے بعد یاد آتا ہے کہ چلے بھتیجے کے پاس چلتے ہیں، اس سے یہ بات بتاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنی گود میں اپنے لال حیدر کرار کو لے کر محمد عربی کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، اور لانے کے بعد عرض کرتی ہوں میرے بھتیجے یہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، اپنی آنکھوں کو یہ نہیں کھول رہا ہے۔ اے بھتیجے مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، کہیں میرا بچہ اندھا تو نہیں ہے، کہیں میرا بچہ نابینا تو نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہزاروں قطار فاطمہ بنت اسد رو رہی تھی۔ میرا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او چچی جان رونے کی حاجت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، لائیے اپنے لال کو ہمارے حوالے کیجئے، ہماری گود میں دیجئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو اپنی چچی سے لے کر اپنے گود میں لیا، اور لینے کے بعد میرے آقا نے اپنے لعاب دہن کو اپنی انگلی مبارک میں لگایا، اور لگانے کے بعد مولا علی شیر خدا کے منہ میں جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلی کو ڈالا ہے فوراً مولا علی شیر خدا نے اپنی آنکھ کو کھولا، اور شیر خدا نے جب آنکھ کو کھولا ہے تو سب سے پہلے کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ مدینہ
مدینے کے مختار کا چہرہ دیکھا ہے، مدینے کے تاجدار کا چہرہ دیکھا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب چہرہ دیکھا تو کسی اور کا نہیں دیکھا، یعنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کس کا دیدار کیا؟ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ اور مصطفیٰ کے چہرے کا جب پہلے دیدار ہو گیا تو خدا کی قسم یہ تو بچپنے میں دیدار ہوا، تو سمجھ جاؤ مولا علی کی نظر کتنی عمیق ہوگی، مولا علی شیر خدا کی نظر کتنی تیز ہوگی۔ اور بچپنے میں ہی لعاب مصطفیٰ بھی مولا علی شیر خدا کے منہ میں پڑ گیا تھا۔ یہی علم کی برکت ہے کہ مولا علی شیر خدا آگے چل کے اسی برکت کی وجہ سے منبر پر کھڑے ہو کے باضابطہ اعلان کرتے ہیں، سلونی ماشی تم، او لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، اگر جو بھی تم پوچھنا چاہتے ہو، جنت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، جہنم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، عرش و کرسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، زمین و آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، قبر و حشر نسل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، حتیٰ کہ سلونی ماشی تم، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو۔ آج علی تمہیں بتائے گا، یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ شیر خدا منبر پہ شیر کی طرح دہل رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہم اس سے پوچھ لو۔ اب آؤ امتحان دیکھو، حضرت جبریل امین، روح الامین، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، انسانی شکل میں، انسانی صورت میں حضرت علی کے مجمع میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، او علی تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تم سے پوچھ لیا جائے، تم نے کہا ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو، تو اے علی بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یار جبرائیل خود انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے ہے، ابھی اپنی صحیح صورت میں، اصلی صورت میں نہیں ہے بلکہ انسانی صورت میں مولا علی سے سوال کر رہے ہیں، اے علی بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا نے آنکھوں کو بند کیا، آسمان کی جانب دیکھا، زمین آنکھوں کو بند کیا، آسمان پہ جبرائیل نہ ملے، پھر زمین کی جانب دیکھا، یعنی تحت الثری تک دیکھ لیا، حضرت جبرائیل نہ ملے، آپ نے عرش کرسی کے دیکھا، جبرائیل امین نہ ملے، آپ نے زمین کا خطہ خطہ، چپا چپا وہیں کھڑے کھڑے چھان لیا، لیکن جبرائیل امین کہیں نہ ملے، نہ ساتوں آسمان میں جبرائیل، نہ عرش کرسی پر جبرائیل، نہ لوح محفوظ پر جبرائیل، نہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل، نہ عرش اعظم پر جبرائیل، نہ زمین پر جبرائیل، نہ زمین کے گوشے گوشے میں جبرائیل۔ جب کہیں مولا علی کو جبرائیل امین نہ ملے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا، اے پوچھنے والے، یا تو جبرائیل ہے یا تو میں جبرائیل ہوں، جبرائیل امین ہے۔ پکار کے کہا، اے لوگوں علی سچ کہتے ہیں، وہ علی ہے، میں جبرائیل ہوں۔ جب ان کے گدا اور کہتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جبھی عالم ہے، مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علی، عظمت علی، عظمت علی۔ محتاج کا جبھی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی آپ کو مدینۃ العلم نہیں کہا جاتا بلکہ علم کا شہر مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں